صبح 10 بجے کمال کی بوٹ ٹرین چھٹ رہی تھی۔ جہاز کے برآمدے میں آرکیسٹرا کا رخصتی نغمہ بلند ہوا۔ کمال کا دفعتاً دل بھر آیا۔ وہ ریلنگ پر جھکا نیچے دیکھتا رہا۔ لندن میں اسے بوٹ ٹرین پر پہنچانے کے لیے 20 لوگ آئے تھے۔ آنسو پونچھے گئے تھے، رومال ہلائے گئے تھے، مگر پورٹ سمتھ میں وہ بالکل اکیلا تھا۔ اجنبی بندرگاہ، اجنبی مسافر۔ دنیا کی اجنبیت ابھی سے اس کے لیے شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے امٹتے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ برابر میں 2 بوڑھے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے شفقت سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کمال نے جذبہ تشکر میں ڈوب کر اسے دیکھا۔ بوڑھا سونی سونی آنکھوں سے بندرگاہ کا نظارہ کر رہا تھا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا تو وہ اپنے کیبن میں آ گیا، اور سارا دن اس نے اپنے کیبن میں گزار دیا۔ اپنے ہم سفر سے بھی بات نہ کی جو کوئی اطالوی معمار تھا۔ دوسرے روز اس نے سارے جہاز کا جائزہ لیا۔ ہندوستانی اور پاکستانی فورن سروس کے چند اعلیٰ حکام اور ان کے خاندان، فوجی افسر، طالب علم جو سرکاری وظیفوں پر سفر کر رہے تھے، چند ہندوستانی، پاکستانی اور لنکا کی لڑکیاں جو ڈاکٹری اور ایجوکیشن کی ڈگریاں لے کر لوٹ رہی تھیں، انگریز اور امریکن جو دولت مشترکہ اور امریکن امداد کے پروگراموں کے تحت بر صغیر کو ترقی دینے کی غرض سے جا رہے تھے۔ ٹورسٹ کلاس کا مجمع زیادہ دلچسپ تھا۔ مائیکل بھی جو جبرالٹر تک جا رہا تھا ٹورسٹ کلاس میں تھا۔ شروع میں فرسٹ کلاس کی لڑکیوں نے کمال کو بے حد دلچسپی سے دیکھا، مگر جب اس نے کوئی پیش قدمی نہ کی تو وہ اکتا کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ایک دن کمال برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا ریلنگ میں پیر اٹکائے واقعتاً سمندر کی لہریں گن رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا جس نے پہلے روز کمال کو خاموشی سے دلاسا دیا تھا۔ وہ اس اجنبی بوڑھے کی اس چھوٹی سی مہربانی کا بے حد ممنون تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اس کے لیے دوسری آرام کرسی کھینچ لی۔ فریڈ، پال، تم لوگ بھی ادھر آ جاؤ۔ ٹھہرو، ہم بیئر لے آئیں۔ چند لمحوں بعد 2 اور یورپین آ کر قریب بیٹھ گئے۔ میرا نام ڈاکٹر ہینس ہے، میں آسٹرین ہوں۔ میں اور میرے دونوں دوست جو تاریخ کے پروفیسر ہیں انڈیا جا رہے ہیں۔ تم انڈین ہو؟ ہاں، اس لیے میں نے پہلے سے پوچھ کر اطمینان کر لیا، کیونکہ کل میں نے اس سامنے والی لڑکی کو انڈین کہہ دیا تو وہ بپھر گئی۔ وہ پاکستانی ہے۔ تینوں کھوکھلی سی ہنسی ہنسے۔ کل صبح جہاز جبرالٹر پہنچنے والا تھا۔ کمال مختلف گروہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن کر، تاش کھیل کر، سوئمنگ کر کے، لائبریری میں رسالے پڑھ کر اب بری طرح اکتا چکا تھا۔ ایک انگریز لڑکی سے فلموں پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ پھر سارے جہاز کا چکر لگاتا پھرا اور آخر سب سے اوپر کے جیٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ عقب سے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دور کشتیوں کے پاس ڈاکٹر ہینس اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مائیکل ریلنگ کے سہارے کھڑا ان کو مخاطب کر رہا تھا۔ لکھو، مائیکل کی آواز آئی۔ کیا لکھوں؟ ٹام نے کہا۔ جو میں کہتا ہوں اس کی غلط رپورٹ کرو، کیونکہ خداوند خدا کی وعدہ کی ہوئی روٹی تم اسی طرح کماتے ہو۔ مائیکل گرجا۔ اوہ، کمال نے سوچا، مائیکل اور ٹام میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ دیکھو، کمال رضا آ رہا ہے، اس کی باتیں بھی غور سے سنو، اور واپس جا کر جو کتاب لکھو اس میں ذکر کرنا کس طرح ایک انڈین مسلم تمہیں جہاز پر ملا جو پاکستان کا شدید مخالف تھا، مگر 55 کے ہندوستان میں کوئی اس کی بات نہیں پوچھتا تھا۔ مصیبت یہ ہے مائک، ٹام نے کہا، کہ تم جذباتی ہو، آخر ہو نا اصل نسل ایشیائی۔ میں جذبات کو باعث شرم یا گالی نہیں سمجھتا، مائیکل نے منہ لٹکا کے جواب دیا۔ مصیبت یہ ہے، ٹام نے کمال سے کہا، جو غیر ملکی تمہارے ملک کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تم اسے ایم فاسٹر کے پیمانے سے ناپتے ہو، جو بیچارہ خود آئیڈیلسٹ تھا، بونوں کی دنیا میں رہنے والا دیو۔ فارسٹر نے اپنا ناول 1924 میں لکھا تھا۔ اس نے اس وقت ڈاکٹر عزیز کو ہندوستان کے نمائندہ کردار کی حیثیت سے پیش کیا۔
برطانوی شاعر نے کہا، آج اگر فارسٹر دوسرا پیسج ٹو انڈیا لکھے تو اسے اپنا یہ کردار بدلنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر عزیز ہندوستان کا نمائندہ نہیں رہا، اب ہر مسلمان لا محالہ پاکستانی ہے، اب ہندو ہندوستان کا صحیح نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کمال دریچے سے ہٹ آیا، کیبن کے باہر ریلنگ پر جھکا کھڑا رہا۔ سامنے پر نمائشی کا چاند افق پر طلوع ہو رہا تھا۔ سمندر بے حد پرسکون تھے۔ جہاز لہروں کو چیرتا وقار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈیک کے اس حصے میں مکمل تنہائی تھی۔ کمال کا دل دھڑکتا رہا۔ سناٹا اتنی زور سے گرجا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اسے ٹام اور برطانوی شاعر کی باتیں یاد آئیں۔ اس کا جی بیٹھنے سا لگا۔ وہ ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسٹیٹ لیس ہوں، میں اسٹیٹ لیس ہوں، اس نے پہلی مرتبہ اپنے آپ سے کہا۔ سمندر کی لہروں کے سفید جھاگ چاندنی میں چمکتے رہے۔ دور دور دنیا کے چاروں کھونٹ چاندنی کی اس وسیع نیلگوں چادر پر مسافروں سے بھرے ہوئے جہاز چل رہے تھے۔ دور دراز کے ملکوں کے انسان ان کشتیوں میں سوار تھے۔ یورپ اور انگلستان کے عالم، اٹلی کے راہب، امریکن سیاح، میکسیکو کے نقاش، ہندوستان کے رقاص۔ دنیا میں فی الحال امن قائم تھا۔ دلی میں پنڈت نہرو حکومت کرتے تھے۔ زندگی میں بظاہر بڑی گہما گہمی تھی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دل کا چین نصیب ہے بھائی۔ مجھے شانتی چاہیے، کمال نے آہستہ سے کہا۔ میں اسٹیٹ لیس ہوں، اس نے دل میں کہا، اور بھاری بھاری قدم رکھتا اپنے ڈیک پر واپس آ گیا۔ رات گزر گئی، جہاز اپنا سفر طے کرتا رہا۔ منزلیں گویا قریب تر آتی گئیں۔ ہندوستان کا ساحل، بمبئی، گھر گھر۔ کمال لکھنؤ پہنچا، گلفشاں کے پھاٹک میں داخل ہوا۔ اسے دنیا بدلی ہوئی نظر آئی۔ باغ کے درخت جل چکے تھے، پودے سوکھ چکے تھے، گھاس کی جگہ جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ موٹر خانہ اور استبل گودام بنے ہوئے تھے۔ جتنے عزیز پاکستان ہجرت کر کے جاتے ہیں اپنا اپنا سامان لاد کر یہاں ڈمپ کر دیتے ہیں، خالہ بیگم نے کہا۔ شاگرد پیشہ سنسان پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں نے گنگادین کو ڈھونڈا، قدیر اور کمرن کی تلاشی کی، حسینی کی بیوی اور رام اتار اور چھٹکی کو آوازیں دیں۔ آخر وہ اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر گر گیا اور چپکے چپکے رونے لگا۔ دنیا وہی تھی، گلفشاں، لکھنؤ، عزیز، رشتہ دار، سب کچھ وہی تھا۔ کیا صرف وہ خود بدل گیا تھا؟ کیا وہ اپنے باپ کی تنگ دستی دیکھ کر جذباتی طور پر مضطرب تھا؟ وہ جس کی ساری عمر زمینداروں کے خلاف نعرے لگاتے گزری تھی، زمینداری کے خاتمے کی وجہ سے اب اتنا بڑا زوال آیا تھا کہ گلفشاں والوں کے یہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کمال نے اپنے بابا سے پوچھا۔ کربلا ہجرت کیجیے گا یا پاکستان؟ یہی رہوں گا، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی ہم بھگوڑے ہیں؟ کمال ہکا بکا رہ گیا۔ مگر بابا آپ تو بڑی دھوم دھام سے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ ہاں ہاں، تو پھر پاکستان بن گیا۔ ٹھیک ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم بھی بھاگ جائیں یہاں سے۔ آپ پاکستان کو اپنا جائز وطن سمجھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سوچتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں کہاں در بدر مارے پھریں گے، یا اس لیے کہ ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کی بنا پر اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ کمال آج قطعی طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے باپ اور اس کے باپ کی نسل کی لوگوں کی نفسیات آخر کیا تھیں، ان کے آئیڈیلز، ان کے منطق، ان کی بزدلی یا بہادری۔ اب تم سے جرا کون کرے، تمہاری کھوپڑی ہمیشہ کی الٹی ہے، نواب صاحب نے جواب دیا اور گھڑی دیکھی۔ ان کو آج عدالت سے جا کر معاوضے کی قسط کے 200 روپے لانے تھے، جن سے مہینے کا خرچ چلتا تھا۔ کمال نے مزید تبادلہ خیال اس موضوع پہ حاصل سمجھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ چند روز بعد اس نے کمر کس کر ملازمت کی تلاش شروع کی۔ اس کے پاس ان گنت ڈگریاں تھیں، ٹرنٹی کالج کیمبرج، امپیریل کالج آف سائنس لندن، اور کئی سال اس نے انگلستان کی ایک مشہور لیبارٹری میں نوکری کی تھی۔
برطانیہ کی ملازمت چھوڑ کر وہ وطن کی خدمت کے جذبے سے واپس آیا تھا۔ یونیورسٹی میں جس جگہ کے لیے وہ کوشاں تھا وہ ایک معمولی MSc کو دے دی گئی چونکہ وہ ہندو تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ دلی کے چکر لگا لگا کر دیوانہ ہو گیا۔ میاں کسی سے سفارش کروا لو، نواب صاحب نے کہا۔ سفارش تو میں قیامت تک نہیں کرواؤں گا۔ کیا مجھے اپنی اہلیت پہ بھروسہ نہیں جو سفارشیں کرواتا پھروں؟ یہی تو تمہارے دماغ میں خناس ہے۔ اب وہ سارا دن گلفشاں میں چپ چاپ پڑا رہتا یا طلعت کو خط لکھتا، انڈیا ہرگز مت آنا، جہاں تک ہو سکے وہیں رہ جاؤ، یہاں آؤ گی تو وہی حشر ہوگا جو میرا ہو رہا ہے۔ گوتم نے متواتر اسے نیو یارک سے خط لکھے، اس نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ وہ لکھتا کیا آخر؟ ہری شنکر امریکہ سے لوٹ چکا تھا اور بنگلور میں تعینات تھا۔ کمال نے اسے بھی کوئی خط نہیں لکھا۔ بھیا صاحب نے کراچی سے ڈاک بٹھا دی، فوراً یہاں آ جاؤ، ایک سے ایک بڑھیا عہدے یہاں موجود ہیں، بس تمہارے آنے کی کسر ہے، ضد چھوڑو۔ وہ دوبارہ تبدیل ہو کر برازیل کے سفارت خانے جانے والے تھے اور برابر لکھا کہ یہاں جلدی سے آ جاؤ۔ نوبت یہ آئی کہ اب کمال نے ان کے خط کھولنے بھی چھوڑ دیے۔ چند روز بعد اسے بارہ بنکوئی کے کالج میں لیکچررشپ مل گئی، مگر چونکہ بھیا صاحب پاکستانی تھے اور گلفشاں اور موروثی جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھا، لہٰذا کسٹوڈین کا قضیہ شروع ہو گیا۔ نواب صاحب نے عدالت میں کسٹوڈین کے فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اب دن بھر کمال اس چکر میں مارا مارا پھرتا۔ اس کے لہجے میں اب تلخی آ گئی تھی، وہ بہت کم ہنستا تھا، اودھم مچانا وہ کب کا بھول چکا تھا۔ بورژوا انقلابی تھے حضرت، جب اصلیت کا سامنا کرنا پڑا تو بیٹا جی بول گئے۔ کافی ہاؤس میں کامریڈ نے کہا۔ ایک روز وہ حسب معمول دلی میں لاج کے یہاں جمنا روڈ پہ ٹھہرا تھا اور ایک درخواست لے کر میڈنز ہوٹل کے ڈاک خانے میں پوسٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ٹام مل گیا جو جہاز پر اس کا ہمسفر رہ چکا تھا۔ ہیلو، تم یہاں کہاں؟ کمال نے پوچھا۔ میں سارے ملک کا چکر لگاتا پھر رہا ہوں۔ تم نے دلی کی سیر کر لی؟ ابھی نہیں۔ تم نے ہمارا راشٹرپتی بھون دیکھا؟ کمال نے فخر سے کہا۔ اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس اور نئی دلی کی عمارات جو نئے ہندوستان کی سمبل ہیں، اور پونا انسٹیٹیوٹ اور راج گھاٹ، اور وہ دفعتاً پرانا کمال بن گیا، فکر مارچ سے آزاد ہندوستان کا جوشیلا فرزند۔ وہ دلی کی ایک ایک چیز ٹام کو دکھاتا پھرا۔ شام کو اس نے ہال میں کانسرٹ سنانے کا پروگرام بنایا۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ قہوہ پیتے ہوئے ٹام نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے بے فکری سے جواب دیا۔ بے روزگاری بڑا زبردست پرابلم ہے، ٹام نے کہا۔ لیکن تم نواب زادے ہو، تم مزدوری نہیں کرو گے، گلشن نے کہا، جسے انہوں نے براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے ساتھ لیا تھا۔ تم اپنے آپ کو ڈی کلاس نہیں کر سکتے۔ بالکل غلط ہے۔ اچھا تو آؤ میرے ساتھ چلاؤ ٹریکٹر۔ اگر میں نے ٹریکٹر چلانے کی ٹریننگ لی ہوتی تو ضرور چلاتا، مگر افسوس کہ میں 8 سال نیوکلیئر فزکس میں برباد کر کے آیا ہوں۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب کمال نے دلی جا کر ویزے کی درخواست دی۔ اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ وہ دنیا کی نظروں سے بچتا پھرا تھا۔ بھائیں بھائیں کرتی گلفشاں میں صرف سائے ڈولتے نظر آتے، دروازے بند ہوتے، ہوا سے خالی کمروں کے پردے پھڑ پھڑاتے، اندر کی خوابگاہ سے بوڑھے نواب صاحب کے کھانسنے کی آواز آتی۔ وہ متواتر اپنے آپ سے مکالمہ جاری رکھتا۔ تم بزدل ہو، کمینے، ڈرپوک، تمہاری وہ ساری نیشنلسٹ ٹریننگ کہاں گئی؟ طلعت ٹھیک کہتی ہے، گھاس کھودو، ہل چلاؤ، لعنت ہو تم پہ، موقع پرست، بے ایمان۔ اب جامعہ ملی اور علی گڑھ یونیورسٹی 2 جگہ کا آسرا رہ گیا تھا، مگر فی الحال وہاں بھی اس کے لائق کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اس نے بہرحال طے کر لیا تھا کہ بھوکا مر جائے گا مگر ترک وطن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تب ایک روز عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ گلفشاں کمال کے بڑے ابا یعنی بڑے نواب صاحب مرحوم کے نام سے رجسٹرڈ تھی۔
عامر رضا ان کا اکلوتا وارث پاکستانی تھا۔ گلفشاں متروکہ جائیداد قرار دے دی گئی۔ دوسرے روز صبح جب کمال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لکھنؤ میں ریفیوجی پایا۔ تیسرے روز پولیس کے افسر کوٹھی میں تالے ڈالنے کے لیے آ گئے۔ چوتھے روز کمال نے ویزا بنوایا اور اپنے بوڑھے والدین کو لے کر ٹرین میں بیٹھا۔ پانچویں روز ٹرین دلی پہنچی۔ چھٹے روز ٹرین نے بارڈر کراس کیا۔ ساتویں روز کمال رضا کراچی میں تھا۔ کراچی مملکت خداداد پاکستان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے 5ویں بڑے ملک کا دارالحکومت۔ اس شہر میں سفید فام غیر ملکیوں بالخصوص امریکنوں کی بہت بڑی نو آبادی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے انتہا خوبصورت کوٹھیاں بنی ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان متوسط طبقے نے اپنی ساری تاریخ میں آج تک اس قدر زبردست خوشحالی حاصل نہیں کی تھی۔ یہاں نئے دولت مند متوسط طبقے کی حکومت ہے، ان کا نیا سماج، ان کے نئے اصول۔ کراچی بےحد ماڈرن شہر ہے۔ ماہر عمرانیات کے لیے یہ مسئلہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے کہ پچھلے 9 سال میں کس طرح ایک نئے معاشرے نے اس ملک میں جنم لیا ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد روپیہ ہے، اور روپیہ بناؤ اور دولت حاصل کرو۔ تیسرا عنصر شدید ترین فرسٹریشن کا شکار ہے۔ بلیک مارکیٹیے کو فرسٹریشن ہے کہ مزید بلیک مارکیٹ کیوں نہیں کر سکتا۔ بائیں بازو کا انٹلیکچوئل روتا ہے کہ اب انقلاب کی کوئی امید نہیں۔ جماعت اسلامی والا چلا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ متوسط طبقے والے کی جان کو ہزاروں فکریں کھا رہی ہیں۔ سفارشوں کے بغیر نہ ملازمت ملتی ہے، نہ بچوں کا اسکول اور کالج میں داخلہ ہو سکتا ہے، نہ عہدوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اوپر سے بنگالی اور پنجابی مہاجر اور مقامی آبادی کی کشمکش اعصاب پر سوار ہے۔ یہ کشمکش اتنی ہی شدید ہے جتنی غیر منقسم ہندوستان میں ہندو مسلمان کی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری امید اب فوجی انقلاب میں باقی ہے۔ ایک جماعت مہاجرین کی کہلاتی ہے۔ یہ پاکستان کی عجیب ترین مخلوق ہے اور ہندوستان سے آئی ہے۔ ملک کے ہر شہر، قصبے اور قریے میں پائی جاتی ہے۔ کراچی اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے۔ اس جماعت کا خاص ریکٹ کلچر ہے۔ انسانیت کا وہ حصہ جو برصغیر ہند و پاک کی مسلمان قوم کہلاتا ہے، اس کی نفسیات سمجھنا کوئی آسان بات نہیں۔ دوسرا طبقہ اعلیٰ طبقہ کہلاتا ہے، پچھلے 9 سال میں بے حد مستحکم ہو چکا ہے اور محتاج تعارف نہیں۔ اس طبقے کی زندگی اس قدر الف لیلوی ہے کہ اب قصہ سوتے جاگتے کا اس کے مقابلے میں بالکل ہیچ سمجھو۔ یعنی کل جو صاحب بالکل گمنام اور ہمہ شمہ قسم کے آدمی تھے، آج وہ مرکزی وزیر ہیں یا کروڑ پتی یا بہت مشہور لیڈر۔ پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ انتہائی معمولی قابلیت کے حضرات اقوام متحدہ اور دوسرے بڑے بڑے عالمگیر اداروں میں ملک کی نمائندگی فرماتے ہیں، اور خواتین پاکستان کی بیگمات بھی دنیا کی عجائبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی ساڑیاں، ان کے زیورات، ان کے ڈنر اور پارٹیاں، بیرونی ممالک میں ان کے سفر، ان کی زندگی کا عکاس اور گویا ان کا آفیشل آرگن ماہنامہ مرر ہے، جس میں ان کی دعوتوں کی تصویریں چھپتی ہیں۔ تب اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان دراصل کس قدر ترقی یافتہ اور دولت مند ملک ہے، جس کی آدھی آبادی صرف ڈنر اور ایٹ ہوم کھاتی ہے اور رومبا سومبا ناچتی ہے۔ ہندوستان پوری کوشش کر کے یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ تقسیم غلط تھی اور ملک دراصل ایک ہے اور اس کی تہذیب ناقابل تقسیم۔ پاکستان یہ ثابت کرتا ہے تقسیم بالکل جائز اور صحیح تھی، اور یہاں کی کلچر بہت مختلف ہے، اور اسی علیحدہ قومیت کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ ایک اور عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ ملک کے حالات سے لوگ حد سے زیادہ نالاں ہیں۔ اقتصادی مشکلات، گرانی، رشوت ستانی، اقربا پروری، بے ایمانی، 420، سیاسی غنڈہ گردی وغیرہ وغیرہ کا روزانہ بلا ناغے اخباروں کے ایڈیٹوریل میں ذکر ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی موضوع نہیں۔
شروع سے آخر تک، اوپر سے نیچے تک بے ایمانی کا دور دورہ ہے، مگر اس کے لیے کوئی کچھ بھی تو نہیں کرتا۔ عوام جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر کتنے پانی میں ہیں، لیکن لیڈروں کو بھی چند ایسے گر یاد ہیں جن کے ذریعے عوام کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ بار بار میں نے اپنے نئے دوستوں سے، جن کا تعارف میں تم سے آگے چل کر کروں گا، پوچھا کہ جب مسلمان کو آزادی اور اقتدار ملا تو اس نے من حیث القوم اتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیوں کیا؟ مجھے بتلایا گیا کہ شروع کے 2-3 سالوں میں جس قدر جوش و خروش یہاں طاری تھا، اب اس سے چگنی مایوسی کی عملداری ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ یار، ہمیں بیرونی ممالک میں خود کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہی احساس کمتری زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ یہاں مجموعی طور پر جنگل کا قانون نافذ ہے۔ اعلیٰ طبقہ جو بڑے بڑے لیڈروں، تاجروں، اعلیٰ حکام پہ مشتمل ہے، اس کی علیحدہ برادری ہے۔ اتوار کو یہ لوگ سمندر کے کنارے گزارتے ہیں، چھٹیاں لے کر یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی مغربی ممالک میں پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے لاکھوں روپیہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر لیا ہے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات بات پہ دوسروں کو غدار اور وطن فروش کے نام سے نوازتے ہیں اور حب وطن کا سارا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے، یہی سب لوگ خود انگلستان یا کینیڈا میں سکونت اختیار کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں۔ مسلمان قوم کی تاریخ کا یہ ہولناک دور ہے۔ پاکستانی انٹلیکچوئلز کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان ذہین لوگوں کا وقت کس بھیانک خلا میں برباد ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں، کوئی راستہ، کوئی مقاصد۔ یہ سب بھی جنگل کے قانون میں گرفتار ہیں۔ محض تلخی اور بیزاری اور مایوسی ان کا فلسفہ ہے۔ فرسٹریشن، یہ لفظ یہاں کی ساری ذہنی زندگی کا سمبل ہے۔ دوسرا لفظ ریکٹ ہے۔ سیاست، ادب، کلچر، مذہب، ہر چیز کا نہایت اعلیٰ پیمانے پر ریکٹ چلایا جا رہا ہے۔ میرے ذہن پرست دوست جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے بے نیاز انداز میں سوال کرتے ہیں، کہو بھائی آج کل کون سا ریکٹ چلا رہے ہو؟ جب میں ان لوگوں کو اپنی عمر کا بہترین حصہ اس خلا میں ضائع کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ اسلام، اس لفظ کی جو گت بنی ہے، کرکٹ میچ میں پاکستانی ٹیم ہارنے لگے تو سمجھو اسلام خطرے میں ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے کی تان آخر میں آ کر اسی لفظ پر ٹوٹتی ہے۔ دوسرے مسلمان ملک اس بات پہ خوب چڑھتے ہیں۔ ساری دنیا کی طرف سے اسلام کا ٹھیکہ اس وقت ان لوگوں نے لے رکھا ہے۔ ہر چیز پر تنگ نظری کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ موسیقی، آرٹ، تہذیب، علم و ادب، سب کو ملا کے نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام جو ایک چڑھتے ہوئے دریا کی طرح ان گنت معاون ندی نالوں کو اپنے دھارے میں سمیٹ کر ایک عظیم الشان آبشار کی صورت میں رواں ہوا تھا، اب وہ سمٹ سمٹا کر ایک مٹیالے نالے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نالا ایک وسیع بہڑ میں بہہ رہا ہے جس میں چاروں طرف سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو فلسفہ مذہب سے قطعی کوئی سروکار نہیں۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں نے 800 سال تک عیسائی اسپین پر حکومت کی، 1000 سال ہندو بھارت پر، عثمانیوں نے صدیوں تک مشرقی یورپ کو تابع رکھا۔ امپیریلزم کے علاوہ اسلام کی جو عظیم انسان پرستی کی روایات ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ عرب حکماء، ایرانی شعراء اور ہندوستانی اولیاء کرام کی وسیع القلبی کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ حضرت علی اور امام حسین علیہ السلام کے فلسفے سے کوئی غرض نہیں۔ اسلام کو ایک نہایت جارحانہ مذہب اور طرز زندگی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ملکی اور اشد اہمیت کے مسائل نظر انداز کر کے کلچر کو غیر ملکیوں کے سامنے پیش کرنے کا رجحان بھی زوروں پر ہے۔ یعنی یہ کہ شاید ہماری یہ کتاب انگلستان یا امریکہ سے چھپ جائے، کوئی امریکن فلم کمپنی ہمیں اپنی مووی میں لے، ہم کسی بین الاقوامی کانفرنس میں بھیج دیے جائیں۔ انگریزی جرنلزم کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی کون سے اخبار تھے اور کون سی ان کو صحافت کی ٹریننگ ملی تھی، اور 1947 کے بعد سے اب تک جو کھیپ یونیورسٹیوں سے باہر نکلی
اس میں اچھے لکھنے والے نمودار ہونے چاہیے تھے۔ ان گنت خواتین و حضرات امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر لوٹے ہیں۔ جانے آج کل لوگوں کو ڈگریاں اور ڈاکٹریٹ کیسے مل جاتے ہیں اور یہ لوگ پڑھ لکھ کر کہاں لاد دیتے ہیں، یہ اسرار آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی لڑکیاں بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کم از کم شہروں میں، کیونکہ متوسط طبقہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ ان گنت لڑکیاں ڈاکٹر، نرس اور لیکچرر بن رہی ہیں، ملازمتیں کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کی ملازمت کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ مجموعی طور پر پاکستانی خواتین نے فی الواقع بہت ترقی کی ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا شگن ہے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، جو کچھ میرے ذہن میں آتا جا رہا ہے لکھتا جا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں سے میرے نئے ملک کو دیکھ لو، میری ہمت بڑھاؤ، تاکہ میں اس ملک کے لیے اپنے بھر برا بھلا کچھ کر سکوں۔ مغربی ممالک کی سوسائٹی کا ڈھانچہ اب تک فیوڈل رہا ہے، لہٰذا یہاں سیاسی شعور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام مڈل ایسٹ کے بادشاہوں کے جلوس دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جہانگیر پارک میں جمع ہو کر وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد زندہ باد اور مخالف پارٹی کے لیڈروں کی تقریروں کے بعد مرد آباد کے نعرے لگاتے، ہنستے بولتے خوش خوش گھر لوٹتے ہیں۔ عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری جلسے جلوسوں کے لیے کرائے کے آدمی بلوائے جاتے ہیں۔ نعرہ بازی کے بعد ان کو پیسے دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ بڑے بڑے کاروباریوں اور سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عوام کی نفسیات اور ہسٹیریا کی عجیب و غریب مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہی عوام وقتاً فوقتاً مخالفین کی ارتھی کے جلوس نکالتے ہیں اور ان کے پتلے سڑکوں پر جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ میچ بھی اس ہسٹیریا کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو چند روز کے لیے گمان ہوتا تھا پنجاب تقسیم نہیں ہوا اور لاہور اور امرتسر حسب سابق ایک ہی صوبے کے دو شہر ہیں۔ ہزاروں ہندو اور سکھ جوق در جوق سائیکلوں پر بیٹھ کے لاہور آئے۔ لاہور کے حلوائیوں نے ان کو مفت مٹھائی کھلائی، ٹانگے والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ میں اس نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسٹیریوٹائپ کے متعلق ہم نے سوشیولوجی میں بہت کچھ پڑھا ہے، مگر جب اصلیت میں اس سے دوچار ہوتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مہاجرین کا ایک اور مسئلہ ہے۔ یہاں ہنوز روز اول ہے۔ 1947 کے ہندوستان میں جو حالت شرناٹھیوں کی تھی وہ آج 8 سال گزرنے کے بعد مہاجرین کی ہے، اور روز بروز ہولناک ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ میں ٹیکنیکل طور پر خود مہاجر ہوں، لہٰذا اس پرابلم پر میں نے بہت غور کیا۔ دیکھو بیٹا، بات ساری یہ ہے کہ ہندوستان میں متوسط طبقے کے مسلمان کے قدم اکھڑ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کی تلاش میں یہاں کے ناگفتہ بے حالات جانتے ہوئے بھی ہندی مسلمان یہاں آ جانا چاہتا ہے۔ جب مسلمان لڑکے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں تو ہند کی دفاعی افواج میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی وفاداریاں مشکوک ہیں۔ سارے خاندان بٹ چکے ہیں۔ ایک بھائی پاکستان آرمی میں ہے، دوسرا نیوی میں، تیسرا آزاد کشمیر ریڈیو میں نوکر ہے، اس کا چوتھا بھائی جو ابھی پٹنہ میں بی ایس سی کر رہا ہے انڈین ایئر فورس میں درخواست بھیجنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا وہ یہاں پہنچ کر جیٹ پائلٹ بن جاتا ہے، پٹنے میں شاید کلرک بھی نہیں بن سکتا۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ اسے یہ خیال رہتا ہے کہ اگر وہ ملازمتوں کے کمپٹیشن میں بیٹھا ہو تو ہندو سے جو زیادہ محنتی ہوتا ہے نہیں جیت سکے گا، اگر جیت بھی گیا تو تعصب کی وجہ سے اسے سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان وطن نہیں، ایک قسم کا عارضی پڑاؤ کا کیمپ ہے۔ مسلمان کے لاشعور میں ہجرت کا فسوں بسا ہوا ہے۔ پچھلی صدی میں ایشیا میں سیاسی بیداری کے پھیلتے ہی یہ قوم متضاد مخالف وفاداریوں کی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ پین اسلامزم کی تحریک نے اس تصویر کو اور دلاویز بنایا اور مسلمان کے یہاں نیشنلزم اور وطن پرستی کا تصور ہی بدل گیا۔ اب ہندوستانیت اور اسلام ہم معنی نہیں تھے، کیونکہ اول ذکر میں ہندوازم بھی شامل تھی اور اس میں انگریزوں نے فرقہ پرست عناصر کے ذریعے
الگ ہندویت کی تحریک چلا رکھی تھی۔ ایرانیت اور اسلام، عربیت اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں تھا، جس طرح ہر فرانسیسی لا محالہ عیسائی بھی ہے، مگر ہندی مسلمان کو اس ملک میں اکثریت کی ایک بڑی رنگین تہذیب اور مضبوط معاشرے سے مقابلہ کرنا تھا، لہٰذا وہ اس میں شامل ہو کر بھی اس سے مدافعت کرتا رہا۔ مگر یہ مدافعت کب پیدا ہوئی؟ سارے غیر ملکی مبصرین کا جو مغلوں کے زوال کے وقت ہندوستان میں آئے اور جن کو اس وقت جدا کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا علم نہیں تھا، جو 19ویں صدی میں تیار کی گئی، یہ کہنا ہے کہ اس طوائف الملوکی کے باوجود ملک میں ہندو مسلم سوال کا وجود نہیں تھا۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سوال کس طرح پیدا ہوا۔ 19ویں صدی میں جب ملک کی اقتصادی تباہی کی وجہ سے یہ کھنچاؤ شدید تر ہو گیا، ہندو اکثریت کے ہاتھوں پٹ جانے کے خوف کی نفسیات کا تذکرہ پنڈت نہرو اور سردار پاٹیکر دونوں نے کیا ہے۔ یہ سوال تاریخ کا بہت بڑا اگر ہے کہ اس خوف کا تدارک کیا جا سکتا ہے جو کہ کانگریس کر سکتی تھی، تو آج حالات کیا ہوتے؟ یورپین یہودیوں اور ہندی مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور قوم نے وفاداریوں کے اس تصادم کا سامنا نہیں کیا۔ دونوں نے ہی اپنے اپنے علیحدہ ملک بنائے ہیں اور دونوں اب ان مزید مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جو نفسا نفسی کا عالم اور حب الوطنی کی کمی نظر آتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو اس سرزمین سے کوئی بے اختیار جذباتی اور روحانی لگاؤ نہیں۔ وہ موقع اور سیکیورٹی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، جس طرح یورپی اقوام امریکہ پہنچی تھیں۔ نیو یارک میں رہنے والا پولش بوڑھا وارسو کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، مگر پولینڈ کے اس دھندلے تصور سے اس کی اولاد کو کوئی غرض نہیں جو نئے ملک میں امریکن کی حیثیت سے پروان چڑھی ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد جو یہاں بڑی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ سارے تصورات بے معنی اور مزے کا خیز ہیں۔ یہ نسل خالص پاکستانی ہوگی اور اس طرح ان متضاد وفاداریوں کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ زبان کا مسئلہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی رہی ہے۔ ہندوستان سے مڈل کلاس مسلمان کے قدم اکھڑنے کی دوسری وجہ سنسکرت آمیز ہندی زبان کا تسلط ہے۔ اپنی زبان کی تباہی کسی قوم کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ انسان اپنی دولت لٹتے دیکھ سکتا ہے، مگر اپنی زبان اور تہذیب کی بےخنی برداشت نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں ہندی مسلمان کو غیر شعوری اور شعوری طور پر اپنی مخصوص تہذیب کی برتری کا ناز بھی رہا ہے، چنانچہ یہ اس کی دوسری بڑی زبردست نفسیاتی شکست ہے۔ مسلمان بچے اسکولوں میں ہندی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کی باپوں کے نسل کے ہندو انہی اسکولوں میں اردو پڑھتے تھے۔ زبان کا مسئلہ زیادہ تر شہروں کے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ پورب کے کسان مسلمانوں کی زبان وہی ہے جس میں ملک محمد جاسے نے پدماوت، کبیر داس نے اپنے دوہے اور تلسی داس نے رامائن لکھی تھی۔ مسلمان سیاست ہمیشہ سے مڈل کلاس شہروں کی سیاست رہی ہے، لہٰذا دیہاتوں کی طرف کوئی بھولے سے بھی توجہ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے پروگرام میں تقسیم سے پہلے زرعی اصلاحات وغیرہ کا دور دور تک کہیں ذکر نہیں تھا۔ وہی روایت اب بھی باقی ہے۔ زمینداری کے خاتمے کا فی الحال سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اسی طبقے کی حکومت ہے۔ آج جمعے کی رات ہے اور میں ایک انٹلیکچوئل محفل سے لوٹ کر آ رہا ہوں۔ وہاں گھاس پر، قالینوں پر اور صوفے پر بیٹھے گروپ بناتے، مغربی ادب اور عالمگیر سیاست کی منہ شگافیاں کرتے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر میں سوچا کیا کہ کاش تم ان سب کی باتیں سنتی۔ اس محفل میں دیسی لڑکیاں صرف 2-3 ہی ہوتی ہیں۔ میں نے یہاں کی مسلمان لڑکیوں میں ان کی اعلیٰ تعلیم کے باوجود بنیادی سنجیدہ مسائل کے متعلق سوچنے کی طرف سے حیرت انگیز بے اعتنائی دیکھی۔ آج کا سب سے بڑا واقعہ طلعت، میری چہیتی بہن، یہ ہے کہ میں لکھنؤ کا انقلابی کانفرنس کا سرگرم کارکن، متحدہ ہندوستان کی عظمت کا جوشیلا نقیب، آج صبح میں 1200 روپے ماہوار کے ایک عہدے پر لے لیا گیا۔ ایک پوری لیبارٹری مجھے سیٹ اپ کرنا ہے، اس کے لیے ساز و سامان خریدنے میں شاید میں جلد ہی امریکہ بھیج دیا جاؤں گا۔ فی الحال اسی کام کے سلسلے میں اگلے ہفتے مشرقی پاکستان جا رہا ہوں۔ اگلا خط تم کو ڈھاکے سے لکھوں گا۔
اب صبح ہو رہی ہے، ساری رات میں نے تم کو خط لکھنے میں گزار دی۔ حد ہے، میں نے جانے کتنے صفحے سیاہ کر دیے ہوں گے۔ ابھی میں نے دریچوں کے پردے ہٹائے اور باہر جھانکا۔ کراچی جگ اٹھا ہے، کراچی اپنے کام پر جا رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں انسان سائیکلوں، چھکڑا ایسی بسوں، سائیکل رکشاؤں پر سوار کارخانوں اور دفتروں کی طرف رواں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں بیٹا جن کو عرف عام میں جنتا کہا جاتا ہے۔ طلعت، ان لوگوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا، کوئی جرم۔ ان لوگوں کو تعلیم نہیں دی گئی، ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کو جس لاٹھی سے ہانک دو ہانک جائیں گے۔ یہ سب لوگ امن سے زندہ رہنے، پیٹ بھر روٹی کھانے، آرام سے سونے کے مستحق ہیں۔ طلعت، جس وقت صبح سویرے ہزاروں انسانوں کا ریلا پی آئی ڈی سی کے نئے ڈاک یارڈز کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت قسم خدا کی وہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ مجھے پاکستان کے مستقبل سے امیدیں سی بن جاتی ہیں۔ یہ بڑے معصوم بے ضرر انسان ہیں، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں طلعت۔ ان سے اس لیے متنفر نہ ہو کہ انہوں نے حلہ کر کے تمہاری دنیا تقسیم کروا دی۔ یہ بڑے معصوم انسان ہیں، ان کو ان مباحثوں، تاریخ کی ان منہ شگافیوں اور تجزیوں سے کوئی غرض نہیں جو کل رات میں نے اس محفل میں سنی۔ اب ماضی پر رونے اور ماضی کی غلطیوں پر پچھتانا مزے کا خیز ہے، کیونکہ مستقبل ابھی باقی ہے۔ یہ سوچنا حماقت ہے کہ دونوں ملک پھر متحد ہو جائیں گے۔ دنیا کا نقشہ ہر جنگ عظیم کے بعد بدلتا ہے، 47 کے بعد بھی بدل گیا۔ جب میں ماضی کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل کٹتا ہے، مگر دل کہاں تک کٹے گا؟ اس ملک نے مجھے اپنی حفاظت میں لیا ہے، مجھے پناہ دی ہے۔ اس کو بنانا یا بگاڑنا اب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جو عمر بھر تخریب کی بجائے تعمیر کے خواب دیکھے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہاں کے ذہن پرستوں کے خلا میں داخل ہو کر میں اپنے آپ کو کھو دوں گا؟ نہیں طلعت، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تعمیر کروں گا،